مسجد وزیر خان شہر لاہور میں دلی دروازہ، چوک رنگ محل اور موتی دروازہ سے تقریباً 1 فرلانگ کی دوری پر واقع ہے۔ یہ مسجد نقش و نگار میں کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عالم دین انصاری، جو عام طور پر نواب وزیر خان کے نام سے جانے جاتے ہیں، سلطنت مغلیہ کے عہد شاہجہانی میں لاہور شہر کے گورنر تھے اور یہ مسجد انہی کے نام سے منسوب ہے۔ مسجد کی بیرونی جانب ایک وسیع سراہے ہے جسے چوک وزیر خان کہا جاتا ہے۔ چوک کے 3 محرابی دروازے ہیں۔ اول مشرقی جانب چٹا دروازہ، دوم شمالی جانب راجہ دینا ناتھ کی حویلی سے منسلک دروازہ، سوم شمالی زینے کا نزدیکی دروازہ۔ مسجد کے مینار 107 فٹ اونچے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر دسمبر 1641 میں 7 سال کی طویل مدت کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچی۔ مسجد وزیر خان سلطنت مغلیہ کے عہد میں تعمیر کی جانے والی اب تک کی نفیس کشی مسجد وزیر خان سلطنت مغلیہ کے عہد میں تعمیر کی جانے والی اب تک کی نفیس کاشی کارکانسی کار خوبصورت مسجد ہے، جو بادشاہی مسجد کی تعمیر سے 32 سال قبل یعنی 1641 میں تکمیل کو پہنچی۔ مسجد کا محل وقوع۔ مسجد وزیر خان کا موجودہ محل وقوع یوں ہے کہ دلی دروازہ سے باراستہ شاہی گزرگاہ سیدھے چلتے جائیں تو تقریباً 300 میٹر 984.25 فٹ کے فاصلے پر مسجد وزیر خان نظر آنے لگتی ہے۔ مسجد سے قبل وزیر خان چوک واقع ہے، جہاں سے ایک سڑک شمال میں چوہٹہ قاضی محلہ کی جانب، دوسری سڑک جو دلی دروازہ کی سمت سے چلی آ رہی ہے، وہ مسجد وزیر خان سے متصل شاہی گزرگاہ کہلاتی ہے اور دلی دروازہ سے شروع ہوتے ہی اور مسجد وزیر خان کے جنوب سے ہوتی ہوئی قلعہ لاہور تک پہنچتی ہے۔ مغرب میں جدھر مسجد وزیر خان کی سمت قبلہ واقع ہے، لکڑ منڈی بازار واقع ہے، جبکہ جنوب کی جانب گنجان آبادی ہے۔ بازار حتوتی واقع ہے۔ مغرب میں جدھر مسجد وزیر خان کی سمت قبلہ واقع ہے، ادھر لکڑ منڈی واقع ہے، جبکہ جنوب کی جانب گنجان آبادی اور بازار حتوتی واقع ہے۔ چوک وزیر خان سے مسجد کے جنوبی داخلی دروازے جو راج الوقات داخلی دروازہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، کا فاصلہ 47.74 میٹر اور 147.54 فٹ ہے۔ مسجد سے مغربی راستہ جو لکڑ منڈی بازار کی جانب جاتا ہے، اسی راستے پر مسجد وزیر خان کے عقب میں چینیاں والی مسجد واقع ہے۔ مسجد کا شمال مشرقی حصہ کوچہ حسین شاہ کہلاتا ہے۔ شاہی گزرگاہ والے راستے پر مسجد وزیر خان کے متصل چلتے جائیں تو کوتوالی چوک آتا ہے۔ مسجد کی جنوبی داخلی دروازے سے کوتوالی چوک تک کا فاصلہ 79.55 میٹر 260.99 فٹ ہے۔ مسجد وزیر خان کے جنوب مغربی چوک یعنی کوتوالی چوک سے 2 راستے قلعہ لاہور تک پہنچتے ہیں۔ ایک راستہ مشکل سڑک کے عین مغرب میں کشمیری بازار سے باراستہ رنگ محل، ہٹا بازار، پانی والا تالاب سے ہوتا ہوا بازار بارور خانہ تک پہنچتا ہے۔
جہاں سے قلعہ روڈ یعنی قلعہ لاہور سے متصل ہے۔ دوسرا رستہ مسجد وزیر خان کے عین جنوب مغربی سمت میں واقع کوتوالی چوک سے کوتوالی والا بازار سے ہوتا ہوا چونا منڈی بازار سے ہوتا ہوا قلعہ لاہور کے اکبری دروازے تک جا پہنچتا ہے۔ اسی رستے پر مریم زمانی بیگم مسجد واقع ہے جو قلعہ لاہور کے عین اکبری دروازے کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر موجود ہے۔ مسجد کی بنیاد و تاریخ۔ مسجد وزیر خان نماز والے دلان سے صدر دروازہ کا ایک منظر۔ مسجد وزیر خان کی بنیاد شیخ عالم الدین انصاری نے رکھی جو وزیر خان کے خطاب سے مشہور تھے۔ وزیر خان مغل شہنشاہ جہاں کے طبیب خاص بھی تھے۔ اس سے قبل مغل شہنشاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کے طبیب خاص بھی تھے۔ شیخ عالم الدین انصاری چنیوٹ شہر میں پیشہ طبابت سے منسلک تھے۔ ماہ صرف 1030 جنوری 1621 سن میں تلاش ماش کی خاطر مغل دارالحکومت آگرہ پہنچے اور مغل دربار تک مشکل سے رسائی ممکن ہو پائی۔ ان دنوں ملکہ نور جہاں علیل تھی۔ شیخ نے ان کا علاج کیا اور ملکہ روبہ صحتیاب ہوئی۔ اسی سلسلے میں شیخ عالم الدین انصاری نسبہ حفت ہزاری پر فائز کیے گئے اور ان کا خطاب وزیر خان طے پایا۔ شاہی انعامات کی بھرمار کو مسجد کے مصرف میں لائے اور اسی خطے کو تجویز کیا۔ عہد شاہجہانی میں وزیر خان امر الامرا کے خطاب سے نوازے گئے اور جب شہنشاہ شاہ جہاں لاہور آیا تو انہیں نظام لاہور مقرر کر گیا تھا۔ وزیر خان 1632 سے 1639 تک حاکم لاہور کے عہدے پر فائز رہے۔ مغل شہنشاہ جہاں کے عہد میں وزیر خان نے 1045 سے 1635 میں اس مسجد کی بنیاد رکھی اور بازار دلی دروازے کو آباد کیا اور مزار سید محمد اسحاق گزروانی المشہور بامعیار بادشاہ کا پختہ حجرہ جو زیارت گاہ عام تھا کو داخل مسجد کر لیا۔ تقریباً 7 سال کی طویل مدت کے بعد یہ مسجد اختتام ماہ شعبان 3 تقریباً 7 سال کی طویل مدت کے بعد یہ مسجد اختتام ماہ شعبان 3 1051 دسمبر 1641 کو پایہ تکمیل کو پہنچی۔ تکمیل و تعمیر کے بعد وزیر خان نے ایک وصیت نامہ تحریر کروایا جو ان کے بعد ان کی اولاد میں بدستور چلتا رہا، جس کی تاریخ 1 ماہ رمضان 3 1045 دسمبر 1641 ہے اور یہی تاریخ مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کی بھی ہے۔ وصیت نامہ کو نور احمد چشتی نے تحقیقات چشتی میں تفصیل سے تحریر کر دیا گیا۔
1864 میں جب نور احمد چشتی صاحب تحقیقات چشتی نے مسجد کے متوالن کی تحقیق کی تو اس وقت مزار عزت بخش اس مسجد کے متولی و سربراہ تھے۔ سکھ شاہی دور میں مہاراجات نجیت سنگھ نے اپنے عہد حکومت 1801 سے 1839 میں لاہور کی تقریباً سبھی تاریخی عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ متعدد تاریخی عمارات سے سنگ سرخ اور سنگ مرمر اتروا لیا اور بعض مقامات کو منہدم کروا دیا۔ مسجد وزیر خان بھی رنجیت سنگھ کے نقصان سے اس لیے بچ گئی کہ وزیر خان کے غروِ ارجن سے تعلقات نہایت ارادات مندانہ تھے۔ مسجد وزیر خان بھی رنجیت سنگھ کے نقصان سے اس لیے بچ گئی کہ وزیر خان کے غروِ ارجن سے تعلقات نہایت ارادات مندانہ تھے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے باوجود بیگانت مذہبی و خام طبعی ماحود خود اس مسجد کی جانب چندہ بھی متوجہ نہ ہوا، بلکہ سرائے مشمولہ میں چندے توپ خانہ سرکاری ڈیرہ فغن ہو تو کرایہ ماہواری اس سرائے اور دکانوں کا وزیر خان کی اولاد کو دیتا رہا۔ کنہیا لال نے اپنی کتاب تاریخ لاہور میں مسجد کے سکھوں کے عتاب سے بچنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ مہاراجہ رنجیت سنگھ مورا طوائف کے ہمراہ اس مسجد کے مینار پر آیا اور دن بھر اوپر رہ کر عیش و نشاط میں سرگرم رہا اور اسی شب وہ بیمار پڑ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ آثار بزرگ اسحاق غزوانی کے غزب کے ہیں جو اس مسجد کے احاطے میں دفن ہیں۔ دوسرے روز مہاراجہ مزار پر آیا اور 500 روپے نند کی اور آئندہ ایسی حرکت کرنے سے توبہ کر لی۔ سلطنت مغلیہ کے عہد میں اس مسجد کی دیکھ بھال حکمان لاہور کی تحویل میں رہی۔ لاہور میں سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد عہد سکھ شاہی کا آغاز ہوا تو اس مسجد کی توجہ یا بحالی و مرمت نہ ہوئی، محض اس قدر کہ ایک محتمم نور ایمان والا نے مسجد کے چاروں میناروں کی اوپر کی بلندی برجیوں کے 2 در بند کروا دیے تھے اور صرف 2 در کھلے رہے، صرف اس خیال سے کہ یہ درمیانی ستون نازک ہے اور مبادا زلزلہ کے صدمے سے گر ہی نہ جائے۔ بعد ازاں اس مسجد کو کسی مرمت یا بحالی کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ مسجد کی عمارت پختہ اینٹوں
سے تعمیر کی گئی ہے اور سنگ سرخ کا استعمال جا بجا کیا گیا ہے۔ مسجد میں داخلے کے 2 دروازے موجود ہیں، ایک صدر دروازہ جو مشرق میں واقع ہے، دوسرا شمال مشرق کی سمت میں واقع ہے، جسے صدر دروازے کی تنظیم و آرائش کے وقت داخلے کے لیے کھولا جاتا ہے۔ مسجد کا صحن وسیع ہے جس میں سرخ چھوٹی اینٹ کا فرش لگایا گیا ہے۔ صحن کے مرکز میں وضو کرنے کے لیے حوض بنایا ہوا ہے۔ مسجد کے مشرقی، جنوبی اور شمالی سمت حجرہ نما کمرے بند ہوئے ہیں۔ حجرہ نما کمرے بنے ہوئے ہیں جن کی تعداد 32 ہے۔ مسجد وزیر خان لاہور کی قدیم و عالیشان اور لسانی عمارت ہے جس کی شہرت اور تذکرہ یورپ تک پھیلا ہوا۔ مسجد وزیر خان یونیسکو عالمی ثقافتی ورثہ میں حوالہ نمبر 1278 کے تحت شامل ہے۔